ایک طبقہ کہتا ہے کہ جی جب تک اسلامی نظام نہیں آتا تب تک ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ. ایک طبقہ کہتا ہے جب تک پورے کے پورا آپ تزکیہ نفس نہیں کر لیتے, پورے کے پورے مومن نہیں بن جاتے, تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایک طبقہ وہ ہے جو آپ کہہ لیں سیکولر ہے, لبرل ہے, اسے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس پرفتن دور میں عام نوجوان لڑکا لڑکی اتنا کنفیوز ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے صراط المستقیم پہ چلیں اور کیا طریقہ ہے جو اس فتنے کے دور میں ہم اپنا دامن بچائیں. اگر حالات ایسے بن جائیں کہ وہ اپنی حکومت کو, حکومت الہیہ کو قائم کر سکیں تو سبحان اللہ, بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ میں حکومت الہیہ قائم نہیں کر سکا اس لیے میں ناکام ہو گیا ہوں, اس کی یہ سوچ صحیح نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سارے حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے. میں ایک دفعہ پھر پروفیسر حبیب اللہ چشتی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں, اور پوری دنیا سے مختلف ایشوز پہ سوال جواب آتے ہیں. جو یہاں سے پاکستانی گئے ہیں, اوورسیز پاکستانی, وہ بھی سوال جواب بھیجتے ہیں ہمیں, اور پاکستانی بچیاں, پاکستانی بہن بھائی ہمارے بہت سے کوشچن آنسرز ہم تک پہنچاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروفیسر حبیب اللہ چشتی صاحب سے ہم ان سوالوں کے جواب لے کے آپ لوگوں کی خدمت تک پہنچائیں. ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کافی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں ان کی, کیونکہ یہ مصنف بھی بہت کمال کے ہیں, مختلف ایشوز پہ, سیرت پہ کتابیں بھی انہوں نے لکھی, اور پڑھنے پڑھانے کا بھی وقت ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم شکر گزار ہیں کہ اس دور میں بھی جہاں اتنی مصروفیات ہیں حضرت ہمیں وقت دیتے ہیں. حضرت سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سوال یہ ہے حضرت, سب سے زیادہ جو نوجوان ہیں ان میں جو مسائل دیکھے گئے ہیں, اور اکثر یہ سوال بھی آتا ہے کہ اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرح کا جو دینی دائی ہے وہ اپنا اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے, مطلب ایک طبقہ کہتا ہے کہ جی جب تک اسلامی نظام نہیں آتا تب تک ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ. ایک طبقہ کہتا ہے جب تک پورے کے پورا آپ تزکیہ نفس نہیں کر لیتے, پورے کے پورے مومن نہیں بن جاتے, تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایک طبقہ وہ ہے جو آپ کہہ لیں سیکولر ہے, لبرل ہے, اسے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس پرفتن دور میں عام نوجوان لڑکا لڑکی اتنا کنفیوز ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے صراط المستقیم پہ چلیں اور کیا طریقہ ہے جو اس فتنے کے دور میں ہم اپنا دامن بچائیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ہوں کہ آپ کو پوچھنا ہے اور آپ نے ان سوالات کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع دیا. دیکھیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے یا فرض ہے. اس سے مراد اتنا علم ہے جتنا زندگی بسر کرنے میں ایک بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بخاری کو پڑھے یا مسلم کو پڑھے یا وہ درس نظامی کو کرے. زندگی اس نے نماز پڑھنی, اس کو پتہ ہو کہ میں نے کیسے پڑھنی. تو جب ایک بندہ دین کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو بہت سے سوالات بھی اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. جیسا یہ جو آپ نے فرمایا ہے, اس بارے میں چند بنیادی باتیں اگر ہم سمجھیں تو کسی حد تک صورتحال انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا. کچھ لوگوں کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ انبیاء کرام اس لیے تشریف لائے تھے کہ وہ حکومت الہیہ کو قائم کریں, کیونکہ جنہوں نے وہ حکومت الہیہ جن سے قائم نہیں ہوئی ان کے خیال میں, ان کے پوائنٹ آف ویو سے شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم کر دیا جائے. اور انبیاء کرام کا یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے لازمی طور پر لوگوں کو مسلمان کر دینا ہے یا لازمی طور پر انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر دینا ہے. ان کا کام صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچا دیا جائے. تو تمام انبیاء کرام نے اپنا اپنا فریضہ سر انجام دیا, بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی, بڑے بڑے جبر برداشت کیے, لیکن اپنے
اس فرض منصبی سے وہ رکے نہیں۔ اب یہ ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میرا دین کے ساتھ کیا کس طرح تعلق قائم ہوگا، یا مجھ پر کیا چیز لازم ہوتی ہے دین کے معاملے میں۔ تو جو انبیاء کرام کا مشن تھا وہی ایکچولی ہر بندے کا مشن ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندے پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ ساری جد و جہد اس میں لگا دے کہ وہ حکومت الہیہ کا قیام کر دے۔ بات یہ ہے کہ دین کا اصل جو مغز ہے وہ رجوع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اگر حالات ایسے بن جائیں کہ وہ اپنی حکومت کو، حکومت الہیہ کو قائم کر سکے تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ میں حکومت الہیہ قائم نہیں کر سکا اس لیے میں ناکام ہو گیا ہوں، اس کی یہ سوچ صحیح نہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے، ٹھیک ہے طرح طرح کی باتیں ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو بنیادی نوعیت کی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو فروعی نوعیت کی ہیں۔ مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے یعنی قرآن مجید کے ساتھ جی، قرآن مجید کو پڑھنا ہے یا اس کو سمجھنا ہے وغیرہ۔ اور کچھ چیزیں فری ہیں کہ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو نماز کی حیت کیا ہوگی، یا آپ نے نماز کے بعد ذکر اونچی کرنا ہے یا نہیں، یہ فری قسم کی چیزیں۔ اور پھر ایک اور تقسیم بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں تاریخی ہوتی ہیں جن کا تاریخ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، بعض چیزیں قرآن و سنت کی ہوتی ہیں۔ ایک عام مسلمان کو یہ چاہیے کہ اگر تو وہ اپنا مطالعہ اتنا وسیع کر لے کہ وہ قرآن و سنت میں درک قائم کرنے کے بعد تاریخی عقائد کو بھی جان لے تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک عام بندہ جو ہے اگر وہ تاریخی باتوں میں نہ بھی پڑھے، اپنی ساری توجہ دین کی مبادیات پہ مرکوز کرے تو انشاءاللہ یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھ پہ کون کون سی چیزیں اللہ کی طرف سے فرض ہوئی ہیں، اور وہ چیزیں مخفی نہیں ہوتی، وہ بالکل واضح چیز ہے۔ مثلا عبادات ہیں، سچ بولنا ہے، یہاں تک اس کے لیے ممکن ہو اس نے خیر کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، یہاں تک اس کے لیے ممکن ہو اس نے برے کو برا کہنا ہے، اچھے کو اچھا کہنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ایک بندہ فرائض کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض کیا ہے، اور جو اس پر چیزیں لازم ہوتی ہیں، بینگ ایک مسلم، یعنی دین کے لیے یہاں تک ممکن ہے جد و جہد کرے، ٹھیک، سچ کا ساتھ دے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے سطح پر جو بندہ بھی حق کے لیے کھڑا ہو حتی الامکان اس کے ساتھ تعاون کرے۔ جب ایک بندے نے اس طریقے سے کر لیا ہے تو انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ باقی آج کل جو پرابلم ہے کہ لوگوں کو ان مسائل میں الجھا دیا گیا ہے جن کا دین کے ساتھ کوئی نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سارے تاریخی نوعیت کے معاملات ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک بندے کو جو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ جنگ جمل کیوں ہوئی تھی تو یہ چیز اس کی نجات میں رکاوٹ نہیں بنے گی، لیکن اگر اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو یہ چیز اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، اور اس کے لیے یہ چیز جو ہے یہ مشکلات کا قیامت کے دن اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ تو بس اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، میں خلاصہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ بندے کا کام اپنے آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط کرنا، دین کے جو فرائض ہیں، جو جن چیزوں کو حکم دیا گیا ہے بندے کو، ان کی ادائیگی، اور یہاں تک اس کے لیے ممکن ہو دین کے ساتھ اور دینی کام میں تعاون کرنا۔ جب یہ بات ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ اپنی دیکھیں صرف نیت کا اخلاص کافی نہیں ہوتا نجات کے لیے، این ممکن ہے کہ بندہ ایسا طریقہ اختیار کرے الٹا وہ مسلمانوں کا نقصان کرتا، اس لیے اس کو جو چاہیے کہ وہ ان تمام معاملات میں دین کے جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھے اور جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے، جہاں تک ممکن ہو دین کا کام کرے۔ اللہ اللہ خیر صلاح انشاءاللہ اچھا، یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اچھا، اس میں سر جو آپ نے وضاحت کی اس میں دو چیزیں جو ہیں مجھے سمجھ لگی۔ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ بنا لے کہ دین کو قائم کرنا سیاسی طور پہ لازمی طور پہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر ہم قائم نہ کر کے گئے
تو ہم فارغ ہے، یہ بھی گمراہی ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ دین کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے، اعتدال سے ہٹا ہوا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی اسٹاٹ کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق بس آپ نے کام کرنا ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اس میں ایک نقطہ نظر یہ ہے جو ہمارے یہاں اپنایا گیا، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک ریاست کو قائم کیا جائے، جی بالکل، اور اس کے بعد جو ہے لوگ وہ آگے چلیں گے. اب آپ عملی طور پر دیکھ لیں کہ ان لوگوں کو یہاں کچھ اقتدار ملتا ہے، کیا وہاں وہ دین کے مطابق چلتے ہیں؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ انفرادی اصلاح سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک، انفرادی اصلاح کی جائے، اور پھر یہاں تک اس کے لیے ممکن ہو، اگر وہ معاشرے کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اپنے آپ ریاست بھی کام ہو جائے. ٹھیک. اچھا، اس میں سر جو اگر آپ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے دیکھیں، ہم نے جو سیرت کا مطالعہ کیا مختلف اسکول آف تھاٹ کے علماء کے، تو ہمیں یہی لگا، پہلے ہمیں یہی ملا کہ جب تک نبی علیہ السلام کے پاس اتھارٹی نہیں آئی، طاقت نہیں آئی، حکومتی وسائل نہیں آئے، تو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں برائی کو ہاتھ سے نہیں روکا. ایک طبقہ حضرت اس میں یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ کی رجوع پہ ساری زندگی قرآن اور سنت میں لگی، ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، اس ٹائم حکم نہیں آیا تھا مکہ میں برائی کو ہاتھ سے روکنے کا. کیا ایسے ہی ہے کہ حکم نہیں آیا تھا؟ کیونکہ اکثر علماء اور مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ نہیں، مکی دور میں نبی علیہ السلام نے تو ریاست نہیں بنائی تھی، حکومت ہی نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے بات تو وہ حکم کیوں نہیں آیا تھا؟ حکم اس لیے نہیں آیا تھا نا کہ اسباب نہیں تھے. حکم اس لیے نہیں آیا تھا نا کہ اسباب نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم نہیں آیا کیا؟ کیونکہ اسباب نہیں تھے. ٹھیک، مراد یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بے شک اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنی اس میں استطاعت ہوتی ہے. اب مکہ میں جہاد کیوں نہیں فرض ہو گیا؟ دنیاوی حقیقتیں کیا ہیں کہ اس قدر وہ وسائل نہیں، یا وسائل آ گئے تو حکم آ گیا. تو اس لیے میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ اصل جو چیز ہے نا وہ فرد کی اصلاح ہے. اب دیکھیں جو دائی ہوتا ہے نا، دائی کا کام ہوتا ہے ذہن سازی کرنا. ایک بندے کی آپ نے ذہن سازی کر دیا، وہ پرائم منسٹر ہے دین کی بات کرے گا، وہ صدر ہے دین کی بات کرے گا. اگر آپ نے اس کی ذہن سازی نہیں کی تو پھر آپ بے شک اس کو جس بھی نظام میں رکھیں گے ظاہری طور پر گور نہیں کرے گا، مخفی کر لے. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ذہن سازی اس کی گئی ہے جو نہیں کی گئی. تو مختصر بات یہ ہے کہ دائی کا کام لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور ان کی ذہن سازی کرنا ہوتا ہے. باقی جو معاملات ہیں وہ سارے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حالات بنتے جاتے ہیں اس طریقے سے ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مکی زندگی میں جہاد فرض نہیں کیا کہ حالات نہیں. یہ تو بالکل چیز ان کے خلاف جاتی ہے جو جن کا یہ دعویٰ ہے.